اس طرف جاتے نہیں نا, اس طرف آ جائیں, ادھر نہ جاؤ تو اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں. نہیں ہم تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کب سے چینج ہوئے. ہم تو چینج ہوئے ہی نہیں, ہم تو وہیں کھڑے ہیں, تھوڑے سے وہ چینج ہو گئے. اسی تو نال ہی ہے. تسی تنگ بڑا کیتا ہے. کوئی تنگ نہیں کیا, تنگ تو نہیں پہ گئے. نہیں کوئی نہیں, ہو جاتا ہے دوست. میں نے سنا وہ واٹا صاحب کو اس کام پہ لگا دیا بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کے لیے. کیسے بیک ڈور کرنی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کا کانفیڈنس لیول کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یا جتوا دے گا عمران خان کو یا کہیں لگتا ہے مروا ڈالے سیاسی طور پہ, یعنی کہ جس کانفیڈنس سے آپ بات کرتے ہیں, حالانکہ ہر طرف سے بات یہ آ رہی ہے کہ اور کچھ نہ ہو, یہ توہین عدالت کے اندر نہ فارغ ہو جائیں. نہیں توہین عدالت میں کیسے ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ, ہر ایک کا ایک قد ہوتا ہے. سیاست کے فیصلے جو ہے وہ ٹھیک ہے, پاکستان میں جوڈیشری کا ایک رول رہا ہے, اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے آدمی کو پھانسی لگا دی, اور فرینکلی ججوں نے کوئی اپنا احتساب نہیں کیا. اصولاً تو بھٹو کی جو, اور یہ تو چونکہ زرداری صاحب اور بلاول کا بھٹو سے تعلق ہی کوئی نہیں انفارچونیٹلی, ادروائز جو ہے ان کو انہوں نے جو ریفرنس فائل کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کھولنے کا, انہوں نے دوبارہ کہا نہیں کبھی کہ اس ریفرنس کو لگاؤ. دیٹ ریفرنس اس کو لگانا چاہیے تھا, اور احتساب ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے ججز کا, جنہوں نے اتنی بڑے آدمی کو اٹھا مولوی مشتاق صاحب, جس سلمان الحق صاحب, سارے وسیم شاہ صاحب. تو فواد صاحب بات یہ ہے کہ وہ آپ کی باتیں پولیٹیکلی تو موٹیویٹ کرتی ہیں لوگوں کو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ہوا, یوسف رضا گیلانی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, اس نے ایک بات ماننے سے انکار کیا, اس نے میں دستور کے ساتھ کھڑا ہوں, میں لیٹر نہیں لکھوں گا. اس کو آپ کے سامنے کی بات ہے, ہو گیا ڈسکوالیفائی. اب نواز شریف کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتا اس پہ آپ بہت بولیں گے, لیکن 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر تھا. پاناما کا کیس تو بعد میں ہوا نا, وہاں سے جو نااہل ہوئے ہیں قید بامشقت, نااہلیت جو ہوئی ان کی وہ ایک لیٹر کے اوپر ہوگی. تو کہہ رہے ہیں مطلب کس لیٹر پہ ہوگی اقامہ والے پہ. یہ بھی بڑا, ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی آپ کی جو ہے نا وہ بڑی معصوم سی حرکت ہے. یہ ابھی وہ جائیں گے کبھی آئیں گے, وہ جی بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر جی انہوں نے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا. نہیں انٹرپریٹیشن نہیں, جو سب سے پہلے دیکھیں پیناما کا اسکینڈل کیا تھا, یہ کوئی دنیا ٹی وی نے بریک نہیں کیا تھا, یہ ایک جرمن اخبار تھی سودیٹسche Zeitung, جس میں دنیا کے بہت سارے اسکینڈلز آئے تھے, اس میں اسکینڈل آیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آ گیا کہ ان کی لندن میں پراپرٹیز ہیں. مریم بی بی نے کہا ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی, وہ آ گئی کہ دبئی کے اندر انہوں نے 5 کمپنیز کا نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا تھا جو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا. نواز شریف کا جو کیس تھا اس کو سپریم کورٹ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک حصہ انہوں نے کہا کہ جو کرمنل لیبلٹی ہے وہ احتساب کورٹ میں جائے گا, ایک انہوں نے کہا کہ آپ 5 کمپنیوں میں حصہ دار ہیں, وہاں پہ آپ نے ڈسکلوز کیوں نہیں کیا. اب وہ ڈسکلوز کیوں نہیں کیا تھا, وہ ڈسکلوز اس لیے نہیں کیا تھا کہ 5 کمپنیاں جو تھیں وہ نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کر رہی تھیں. 80 کروڑ روپیہ انہوں نے مریم نواز کو بھیجا. اس کے بعد انہوں نے ان کے جو ملازم تھے, ان کے گارڈ تھے, ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو کچن میں خانسامہ تھا, جو سارے تھے, ان کے نام کے اوپر کروڑوں روپے ان کمپنیوں سے آ رہے تھے. اور اب آرام سے معصوم سا میسنا سا منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں اور دیکھیں جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو مجھے اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بہت پاپولر ہے, یہ کر لیں, مجھے تو آپ کو پتا کوئی لو لاس نہیں ان کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی فار دیٹ پرپس. تحریک انصاف میں 1-2 لوگ رہ گئے, شاید ایک ہی رہ گئے. ہمارے سے ہے تھوڑا سا, آپ سے ہو سکتا ہے یہ سر, کیونکہ ہم اس کے فیصلے ڈیٹیل میں جائیں گے تو اقامہ کے اوپر ان کو جب فارغ کیا گیا تو انہوں نے منی لانڈرنگ کو مینشن نہیں کیا تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. نہیں وہ تھا جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, آپ نے ڈسکلوجر دینا ہے نا, نان ڈسکلوجر تھا. نہیں جائے اس طرح نہ, سر ہم نے اتنا میڈیا ٹرائل کیا, تو طرح نہ کہ وہ پھر گڑے مردے کھاڑنے نوی نیوز ہوتے ہو. اچھا پتہ ہونا چاہیے نا, لوگ بھول جاتے ہیں. میڈیا ٹرائل کیا, بار بار اشتہار چلا دیں گے. اور بتائیں فواد بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں عمران خان کچھ نہیں ہو سکتا, کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کورٹ, میں نے آپ کو 2 ایگزامپل اس لیے دی جو آپ نے بھی بریک کر دی بیچ میں, کہ 2/3 پرائم منسٹر کو اڑا دیا, گیلانی صاحب کو اڑا دیا, کورٹ چاہے انصاف کے تناظر میں اڑا سکتی ہے, تو آپ کیا کریں گے, ڈیسیژن ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, ڈیسیژن ایکسیپٹ والی بات نہیں ہے, تو احمقانہ بات ہوگی نا اگر یہ فیصلے اس طرح کے ہوں تو. ایک بات اور میں آپ کو فرق بتاؤں, ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی لگی تھی یا ان کے خلاف جو کیس چلا تھا, یا پھر گیلانی صاحب کا یا نواز شریف کا, ان میں کامنیلٹی ہے. ان کی کامنیلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پاپولیرٹی بالکل کھو چکے تھے, اور ایکچولی لوگ جو ہیں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جب ان کی حکومتیں ختم ہوئیں. عمران خان از ایٹ دا پینیکل آف ہز پاپولیرٹی.
اب پاکستان کی پالیٹکس میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ عمران خان کے بغیر یہ سیاست آپ چلانے تو پھر کی. یہ سجیسٹ کر رہے ہیں نا کہ ججز جو ہیں دنیا کی کسی بھی اس میں ایک پاپولر لیڈر کو اس کا احتساب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ از دا پینیکل آف اٹینشن اینڈ ہی از دا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی سیاسی کیسوں میں پھر سزا نہیں دے سکتے. سیاسی کیس ہے نا, مطلب وہ دیکھیں گے یار اس کی پاپولیرٹی ہمیں سزا نہیں دینی. سیاسی کیسز ہے نا, سیاسی کیسز میں آپ کو سیاست دیکھ کے واسف تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہیں گے ٹیکنیکلی دیکھیں توہین عدالت ہوئی ہے, یہ کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, معافی بھی نہیں مانگ رہے, طلال کو دی گئی تھی, نہال کو دی گئی تھی, تو ان کو کیوں یار اب طلال, نہال اور عمران خان برابر. لیکن آپ کو پتہ کیس آپ نے اس میں پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا انہوں نے معافی مانگی, انہوں نے کہا کیونکہ آپ ایم این اے رہے, پبلک آفس ہولڈ میں میرے پاس اتنا اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ طلال اور ان کے کیس پڑھے جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیس ریفر ہو سکتا ہے نا آپ کے اس کے لیے. نہیں, کوئی ریفر نہیں ہو سکتا, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 10 ستمبر سے پہلے آپ نے یہ کہنا یہ کیس تو ٹیکنیکلی دیکھو نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو خیر ہم اس آرگومنٹ میں جا ہی نہیں رہے, ہائی کورٹ نے چونکہ کیا ہے چلو اس کو کر لیا ہے. ابھی تو دیکھو نا, یہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو ہائی کورٹ کے پاس پاورز کیا ہیں یہ کیس اچھو موٹو لینے کی. ہائی کورٹ ہیز نو پاورز. اچھا میں آپ کو ریکارڈ میں بات بتا دوں, آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے, یا آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں لے رہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ سیریس لے رہے ہوں ویسے, لیکن یہ ہے سیریس کیس. نہیں, کیس سیریس ہی لے لیں گے, لیکن گڈ ابھی اس میں دیکھیں سب سے پہلے جوزیکشن تو طے ہو نا. ابھی بڑا کام ہے اس کو دیکھ, پاکستان میں کچھ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی 100 اور کرنے جا رہے ہیں. ہاں کریں گے. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کا ٹویٹ میں پڑھا تھا 10 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ کیا یہ ویسے ہی دیتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے؟ 10 ستمبر آخری دن ہے نا ہماری, اس کا آخری جلسہ ہمارا 10 سپٹمبر کو ہے. نہیں آپ وہ ٹھیک ہے آپ کا, لیکن آپ نے کہا جی اس سے پہلے یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. کس طرح؟ دیکھیں یہ حکومت تو چل کہاں رہی ہے, ٹھیک ہے نہیں چل رہی, ایگری ود یو. یہ بیچاری جو ہے وہ تو یہ سب مانتے ہیں, رول رہی ہے, سب مانتے ہیں. اس میں دیکھیں اس میں اس وقت ایشو یہ ہے, آج بھی آپ دیکھیں ابھی ان کو ایک تو ان کو ریئلٹی جو ہے نا یہ اس کو کر نہیں رہے. مثلا آئی ایم ایف ڈیل ہے, ابھی پنجاب اور کے پی کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے, تو مجھے آپ بتائیں آئی ایم ایف سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں, کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا, اور اب پنجاب کہہ سکتا ہے یہ 100% کہہ سکتا اور کہے گا, بالکل کہے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس آپشنز بڑی کم ہیں. ہم ابھی تک بڑا برداشت کر رہے ہیں. آپ نے ایک بالکل گھٹیا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا. فواد بھائی بات یہ کہ یہ کیس کے یہ ڈیل ساری کی ساری تو کی تو آپ ہی نے سائن ہے نا, انہوں نے تو اس کو تسلسل میں کنٹینیوٹی کی ہے. بالکل بھی ہم نے, آپ کہہ رہے ہیں چینج ہوگی. ہم نے کیا کیا, ہم نے تو 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے. 2019 میں کی ڈیل چل رہی ہے نا, تو 2019 آپ مجھے بتائیں جب ہم تھے بجلی کا کیا تھا پر یونٹ ریٹ 18 روپے. جب بڑھنے کی باری آئی تو آپ کو فارغ ہو گیا, کم کر دیا, آپ لکی رہے نا. ہم نے وہ یہ تو کہہ رہا ہے وائلیٹ کیا اس کو, اس طرح میں نہیں جا رہا آئی ایم ایف ڈی, لیکن کوئی ہمیں تو نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے وائلیٹ کیا. تو اب ٹائم ہی نہیں ملا, جب ہوا اس کے بعد حکومت چلی گئی. اچھا بات یہ ہے کہ اگر اتنی ہی برا وہ تھا کہ یہ ایشو نہیں ہے. آپ مفتاح کی بات سنیں, مفتاح کہہ رہا ہے کہ سبسڈی دینا آن انرجی غلط ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں ہماری پالیسی کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ انرجی سستی ہوگی تو فیکٹریاں چلیں گی, فیکٹریاں چلیں گی تو نوکری ہوگی. وہ کہتا ہے کہ نہیں جو تیل ہے اگر عالمی مارکیٹ میں لیٹ سے $102 کا ہے تو میں اس کو سستا کیسے کر دوں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کو سستا کر کے دینا پڑے گا تاکہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کمپیٹ کر سکے دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو یہ فلسفی کا فرق ہے, یہ آئی ایم ایف کا ایشو نہیں ہے. سر بات یہ نا $3 ارب آپ نے لیے تھے 2019 میں ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد $6 ارب کا ایسی ایگریمنٹ تھا, اس کے بعد آپ نے ایک اور $1 ارب لے کے آپ نے 14-24 دن بعد جو ہے آپ نے اس پہ وہ جو پولیٹیکل ایک قوم سے خطاب کرتے عمران صاحب نے جو ہے وہ جو وائلیشن ہوئی جو آپ نے پیٹرول وائلیشن نہیں ہوئی. دیکھو آئی ایم ایف سے کیا طے ہوتا ہے, آئی ایم ایف سے طے ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا پیسہ جو ہے نا بچائیں گے ہر سال. اور یہ اب ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنا جو احساس پروگرام کا پیسہ تھا وہ $100 ارب ہم نے ڈائیورٹ کر دیا ادھر. ہم نے کہا وہ انرجی میں جو ہے ابھی ہم ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے $30 ارب ادھر ادھر سے جو پروجیکٹس ہیں ان سے ہم نے لے کے $150 ارب کی ہم نے کہا ان کو سبسڈی دے دیں. اس کے بعد ہم رشیا گئے, ہم نے کہا آپ ہمیں تیل دیں, خان صاحب نے کہا 40% ہمیں سستا دیں, پوٹن نے کہا میں آپ کو 30% سستا دے دوں گا. اس کے بعد آ کے ہمارا یہ خیال تھا کہ گیس پائپ لائن اور یہ 30% تیل سستا ہو جائے گا, ہمیں سبسڈی آگے نہیں دینی پڑے گی. سو ہم تو بالکل صحیح جا رہے تھے. صدیق ملک نے کہا کہ آپ کا ایگریمنٹ تو ہوا نہیں تھا, ایک لیٹر آپ نے بھیجا تھا, اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی وہ گیس پائپ لائن تو آپ نے اب تک ہماری آن رکھی 2015 کی, تو اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک, مصدق کی وہ شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, مصدق سے وہ ڈیل کریں گے, مصدق وغیرہ نہیں کر سکتے یہ کام. They only want to talk with عمران خان. اپیرنٹلی یہی تو اس کا مطلب تو یہ افواج, اگر آپ کی گورنمنٹ آ جائے تو آپ رشین بلاک کو بھی جوائن کر لیں گے اگینسٹ پورے یورپ. دیکھیں بات عمران خان کا کیا ویو ہے,
ہم 100% امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بالکل ہم اینٹی امریکنزم میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ آپ نے فلانے ملک جانا ہے اور فلانے ملک نہیں جانا، کیونکہ جب امریکہ ہندوستان آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ہماری دو سیپریٹ ریلیشن شپ ہے، وی آلسو وانٹ کہ یو ایس شوڈ ٹریٹ اس کہ ایز اے ساورن کنٹری، اور ہمیں یہی کہیں گے جی ان سے ریلیشن شپ آپ کا اپنا ہے، ان سے ریلیشن شپ آپ کا اپنا ہے۔ یہ سوورینٹی کے خلاف ہے اگر ہمیں یہ فون کر کے پوچھنا پڑے کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ملک میں چلا جاؤں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب ہمارے تعلقات اس بات کے اوپر ہے کہ نو کانفیڈنس موو پاس ہوگی، وہ سب تو بات جو ہے وہ آپ کی آ گئی نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں آئل کا ایگریمنٹ انہوں نے کہا نہیں ہوا ہوا، آپ نے صرف بات کی تھی، لیٹر لکھا تھا حماد اظہر نے آخری دنوں میں، لیکن وہ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نے تو گیس والی امریکن پریشر میں نہیں کی، تو آپ یہ کیا کریں گے؟ 2015 کی بڑی 2015 کی تو مصدق صاحب نے بتایا، ہاں ان کی وجہ سے نہیں ہوئی نا، 3 سال تو انہوں نے لگا دیے۔ ہم جب آئے تو ہم نے بھی نہیں کی نا انہوں نے، نہیں ہم نے تو آتے ہی کام شروع کر دیا، پہلے سال 1.5 سال میں تو رشیا سے ظاہر تعلقات شروع کرنے، اور میں اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، نون لیگ کی یہ ڈیل 3 سال کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے رشیا کے ساتھ کون ڈیل کر رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ خواجہ حسان صاحب لاہور کے جو میئر تھے، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق آئل ڈیل سے؟ وہ خواجہ حسان بیٹھا ہوا جناب رشین کانٹریکٹرز کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے خواجہ حسان کیوں کر رہا تھا؟ کوئی کام انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے پیسے لیے بغیر نہیں کرنا، لہٰذا آپ نے اسٹک تھی۔ میں آپ یہ دوسرے لے 10 سپٹمبر کو آپ نے جو کہا سارا نظام تلپڑے کا سیاسی بیان تھا، یہ واقعی کوئی کانکریٹ بات ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے، کوئی پنجاب کی گورنمنٹ آپ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، کے پی کو اگر آپ یہ دونوں کام کر دیں نا تو فیڈرل میں گورنمنٹ رہ نہیں سکتے اگر وہاں الیکشن کال ہو جائے۔ وہ بالکل یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہے، ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے آپ ای سی پی اس کو جو ہے وہ آپ بنائیں، نیا کانسٹیٹیوٹ کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر آپ نیا کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتے تو پھر ہم دونوں اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ ہم کیوں نہیں توڑیں گے کہ ہمارے پاس پھر الیکشن کمیشن کی دھاندلی روکنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ جائے گا، سو پھر صرف وفاق میں الیکشن ہوں گے۔